2 منٹ میری ایک بات مانے گی تو میں اب جاؤں گا، نہیں تو یہ مجھے خود نکال دے، طاہر بھائی پلیز، یہ مجھے برات میں سے خود محمد نکال صلی اللہ دے علیہ تو میں چلا جاؤں گا۔ وسلم کے اگر تذکرہ ہو رہا ہے تو پلیز خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ 2 منٹ کے مجھے یہ برات سے خود نکالے گی تو میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری ایک آپ لگے رہیں۔ میری ایک ایک جگہ پہ میری ام ایک رباب درخواست صاحبہ قبول کرے، سورہ آل عمران آیت نمبر میری ایک درخواست قبول کرو، وہ تو پاگل میری ہے ایک نہیں۔ 144 کے بات اندر مانو، کہا مجھے ایم کے عباسی محمد صاحب، مجاہد صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کریم پہ بات نہیں ختم کرنے دیں نبوت گے، زندہ باد یہ کا بولنے نعرہ نہیں لگا دیں دو، گے۔ میں چلا جاؤں گا۔ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا دو، میں چلا جاؤں گا۔ جی ایم کے عباسی صاحب آپ بات جاری رکھیں اپنی۔ عمر باپ ختم نبوت کا ہر جگہ گانا پہ سنا دو، میں چلا محمد جاؤں صلی گا۔ اللہ ختم علیہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زندہ 4 باد۔ جگہ پہ آیا ہے۔ پہلی جگہ پہ آیا ہے سورہ عمران آیت نمبر 144 کے اندر، وہاں پہ آتا ہے، یہاں اس طرح کچھ نقل ہے، ما محمد الا رسول قد حلت من قبلکم، اور دوسرا سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر آتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اس سے سورہ محمد آیت نمبر 2 کے اندر آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، یہاں سے آگے آتا ہے پھر علی محمد وهو الحق من ربهم، یہاں پہ آتا ہے، اور پھر سورہ فتح کے اندر آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اور ایک جگہ پہ سورہ صف کے اندر آتا ہے من بعد ہی اسمہ احمد کے لفظ اس طرح آتے ہیں، اور یعنی مطلب 4-5 جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ماشاءاللہ نام آتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر سورۃ صف، سورۃ محمد، سورہ آل عمران اور سورۃ احزاب، 4 جو سورہ مبارکہ ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کہہ کر پکارا، اور ایک جگہ پر سورۃ صف میں احمد کہہ کر پکارا۔ تو ماشاءاللہ بہت باپ شکریہ۔ درود شریف تو سنا، اس کے علاوہ صفاتی ناموں سے درود شریف سنا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم درود صلی شریف سنا، اللہ عمر علیہ باپ، وسلم کو یا ایھا النبی، یا عمر ایھا باپ الرسول، درود اے شریف نبی، سنا اے دے، رسول، سراج منیر، یا ایھا دل کو خوش المدثر، کر دے، دل یا کو خوش ایھا کر دے۔ المزمل، اور اس اگر طرح کے تو بڑے خوبصورت ناموں سے پکارا، مسلمان اور باپ کسی کی جگہ پر پیدائش ہے تو یاسین کہا، درود شریف سنا۔ کسی جگہ پر طٰہٰ کہا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عمر ہے۔ باپ تو مسلمان کی پیدائش ہے تو درود شریف سنا دے، چل کلمہ سنا دے۔ بڑی بھائی ایک بڑا ٹھیٹ آدمی ہے۔ ہاں جی، اور ام رباب دیکھیں جی رسول یہ اللہ ختم صلی اللہ علیہ نبوت کا وسلم کو مجاہد ہے۔ کافۃ للناس، ہاں جی، کافۃ جی للناس، یہ کافت، سمجھ یہ آتی کہہ کے کلمہ، بھیجا جی۔ جی شرم رسول آتی اللہ ہے؟ صلی اللہ، او بھائی بات کرنے دو، قرآن کی میں بات کر رہے بات ہیں تو کر رہا بیچ میں۔ ہوں، جو بات کر رہا ہے اس کی یار بات ایسے میں نہ کام کرو کیوں بھائی، لگا رہے مسلم ہو؟ ہو تو کیوں ایسے جھگڑتے ہو کسی لوگوں کی باتوں میں؟ آپ پتہ نہیں اب کن لوگوں نے آپ کے نا ذہن میں کوئی گند بھر دیا امے کے بارے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، کچھ لوگوں نے نا آپ کو صاف باتیں ذہن عجیب والے، سی سنا کے نا چل تو ان ہی کے کلمہ بارے میں سنا دے، غلط۔ ہاں، صاف ذہن والے تو ہی کلمہ سنا دے، تو ہی درود شریف سنا دے۔ کلمہ کون سا سنانا ہے؟ چلیں مجھے بتائیں۔ جن کی یہ قرآن پاک کے نام سن رہی ہیں ان اچھا، کا کلمہ۔ وہ کلمہ کہاں پر لکھا ہے قرآن؟ مجھے بتائیں، میں وہ آیت پڑھ یہی دیتا تیری ہوں۔ ہاں مسلمانی مجھے ہے وہ نا، آیت پڑھ۔ وہ کلمہ کہاں لکھا ہے؟ اتنا اس بندے یہ لوگوں کے ہندوؤں دین نہیں، پوچھتا پھر یہ ہے، اس کو ہندوؤں کے اتنا نہیں مذہب پتا کی کہ تبلیغ قرآن کر کے رہا ہے، کس آیت میں کس عیسائیوں سورہ کے میں مذہب کی یہ تبلیغ لکھا کر ہوا رہا ہے۔ ہے۔ یہ آپ سب لوگ دیکھیں، ہیں؟ یہ لوگ بات کریں گے، علم کی میں بات یہ لوگ بات کریں گے، اسلام کی کر رہا ہے، جب ایسے اسلام لوگوں سے کی بچ بات کر آنا آتی ہے چاہیے۔ تو پھر آئیں بائیں ان شائیں کو ہو اتنا جاتے نہیں ہیں۔ پتا کہ قرآن میں کلمہ کہاں پہ، کون سی اور صورت میں، تجھے کون میں سی آیت کلمہ میں ہے۔ سنانے کی بات کر رہا ہوں، یہ تو اسے یہ میں پوچھ کہ میں کہاں دے کے لکھا ہے؟ پڑھوں گا نا یار، میں دے کے ہاں پڑھوں گا نا، کچھ زیر زبر کی غلطی ہو سکتی ہے ہاں، تو تو پھر میں تو دے کے مسلمان پڑھنا کس چاہتا ہوں، بات مجھے کا آیت ہے؟ نمبر بتائیں، اور تو پھر مسلمان مجھے کس بات سورت کا اور آیت ہے؟ نمبر بتائیں۔ اور چل دفعہ ہو گشتوڑیا، چل دفعہ ہو، یہ جی یار ختم بڑی گالی نبوت کا دیتے ایک اور یار، بہت بڑا مجاہد بیٹھا ہوا ہے، چل چود ماشاءاللہ چود ہی نو ماشاءاللہ۔ میر باب نو چود یہ یہ ہی نو۔ دیکھیں جی ایک دیکھیں۔ اور ختم نبوت کا مجاہد ہاں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لایا ہے، تو آپ چل اس کی جو آئی حالت دے دیکھیے۔ کولو میر باب، جو آئی دے کولو جو آ، جو آئی دے بڑی کولو بھائی شرم آدمی ہے، رسول اللہ کے قول دیکھو، نہ کسی شرم پہ کر، الزام لگانا، چل کسی کو لائیو کر، گالی دینا، چل لائیو، یہ بہت چل گندے لائیو عمل ویڈیو تے ہیں، آ کے کر اور تو، یہ سب آپ کر رہے ہو، کشمیر یہ اور سب بھائی چل دیکھ لائیو، کر مجاہد کر رہے ہیں، ہو۔ ختم اور چل نبوت کا کام براہ کرتے ہیں راست یہ۔ اوے ویڈیو چاہ کے چود سو سامنے۔ بہت ہی بھائی
ਚੱਲ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆ ਕੇ ਚੋਦ ਸੂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਲ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਕਿਉਂ करना है ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जी आप लोगों को जी, बोलो जाओ अच्छे खत्म नबूवत तरीके को नाल। सिखाएगा कौन? हया लोगों को होंदी। कैसे पता चलेगा कि खत्म नबूवत की तरगीब कैसे दी जाती है, उसकी तालीमात कैसे दी जाती है? देखिए घोड़े पर बैठा है ये, आप इसको पढ़े जरा, ना पढ़े जरा इसका, और तेरे सवारी हया देखिए उसकी। तेरे ये च खत्म इंसानियत नबूवत का होंदी। बहुत बड़ा मुजाहिद है। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਮਰ ਬਾਪ ਇਥੋਂ ਨਸ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਫੰਨੇ ਖਾਨ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਉਮੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਸਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੰਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹਰਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੰਦ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਜਿੰਨੇ नबूवत का बहुत बड़ा मुजाहिद आया जी, ये आमिर वान साहब। अच्छा तू मेनू ला अब्बासी साहब तू ये इस भी करके ताहिर ब्रोड शेयर की कर तरह दी और मैंने ये फलाना जो लाइन घोड़े वेला पर सवार हैं। 36 37 हो गई बंदे ਚੱਲ ठीक है ना तेरी ब्रोड उत्ते जा रही है 37 बंदे ये हो भी गए। अच्छा, ये वैसे जी खत्म नबूवत का बहुत बड़ा मुजाहिद है जी। आमिर ओ साहब दे ला फरमाएं। 38 बंदे हो गई थल्ले ना लाई 38 बंदे हो गई 40 हो गई वेला कितनी ਮਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ब्रोड उत्ते जा रही ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰਾ जी सब तो नालियां ते लानत ਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੋ ਕੰਜਰ ਹਨੋ देखा मिर्जे कादियानी दे ਜਿਹੜੀ औलाद है ना उन्हें बड़ा दुख लगदा क्योंकि इन्होंने मिर्जे कादियानी वांगू मरना ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ मेरी दुआ वा कि तू मिर्जे कादियानी वांगू मरे अल्लाह ताला तेनू ਉਹ ਮੌਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਆਈ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਮੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤੇਰਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੋ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ ਚ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆ ਵੇਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਨੇ ਚ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 44 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਗਾਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਹੀ ਉਮੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਵੇਲਾ 50 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਈ अस्सलाम वालेकुम। ये जी सब आमिर तो वान बड़ी- साहब बहुत बड़े मुजाहिद हैं और इनको ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਬਗੈਰਤ ਔਰਤ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਈ 52 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਈ और तू बड़ी वड्डी लानती औरत हकीकत क्योंकि तू लेना ही स्वाद ठीक है तू मरजइयां ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ माशाल्लाह ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ कुरान करीम थोड़ा जा पढ़ के सुना दो जो नबी ते नाज़िल होया सी। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਉਹ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ जी मैं क्या कि इल्म तुसी होने ते के बावजूद भी तू गुस्ताखी करवावें। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲ ਸਕਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਗੈਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਉਹ ਦਿਲ 48 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਦੀ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਬਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰੋਡ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਂਤੀ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਲਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ کہ جڑے علم ہون دے باوجود بھی تو گستاخی کرواویں تو انہاں دا ساتھ دیں۔ شخصیت آئی ہوئی ہے علم والی پہچانے ہی سے۔ جی جی علم الحمدللہ اے نہیں ہوندا، ٹھیک ہے، علم دے نال تیری اوقات دسن لے ہیں۔ ایک بہت بڑا مجاہد بیٹھا ہوا ہے، اس کی شخصیت کو پہچانے جا۔ تینوں رب نے دو تیاں، ایک پتر دیتا، تینوں بعد چ پتہ لگا میرا بندہ مرزئی سی، اے تو تیرے خود بیان سی، ٹھیک ہے، تے تو اپنا عقیدہ پہلے درست کر پھر ساڈے تے گل کری۔ میں تینوں گال نہیں کڈاں گا، کیونکہ گال انہوں کڈی جاندی جڑا گال دے حقدار ہوئے، تینوں گال نہیں کڈ سکدا کیونکہ تو خود ایک گالی ہے، ٹھیک ہے۔ علم ہونا یہ ضروری نہیں ہوندا کہ علم دے باوجود بھی تسی او کام کرو کہ جڑا اللہ تعالیٰ تہاڈی پکڑ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے کو علم نہیں نا، گناہ کر لے گا، انہوں معافی ہو جائے گی۔ تو جے تیرے کو علم ہون دے باوجود بھی تو وہ گستاخی کرے تو اورے بارے چ سنے تو تیرے تو وڈیا تیری پکڑ اس رب دی ذات نے کرنی ہے کہ تو سوچ نہیں سکتی ہوں میں۔ ہلے بھی تیرے کو موقع ہی کہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ اور اللہ کے تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تینوں گال نہیں کڈنے ہیں، قرآن کریم پڑھ کے سنائیں گے، سچی گل ہے، میں تینوں گال نہیں کڈنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے جڑی آئی ڈی لے کے بیٹھا نا، اے کوئی ختم نبوت نہیں، مرزئی ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں آکاش ملک دی ڈی پی لائی ہے تے مرزئی پوچھ لے اینوں کیوں ہے مرزے قادیانی تے لعنت پا ہے اتنے تھلے، میں تینوں دیکھ لواں۔ تو نام ہی اپنا وہ لکھیا کہ جڑا لینا اتنے گوارا میں نہیں کر سکتا، لعنت ہے یار تیرے تے بھی۔ نہیں بھائی لون بھائی تینوں نہیں میں کہہ رہا، تھلے تیرے نا وہ ادا دا انہیں نام لیا وا لکھیا ہوا۔ سارا دن جڑا نا اپنی براڈ دے اوتے یہی کچھ کردے نے، سارا دن انہاں دا ہور کام کی ہے؟ اے تے سارا دن نا لیندے نے، اے سارا دن بڑی بڑیاں جڑیاں خوبصورت پیش کردے نے اور تصویراں لالا کہ ایسی ایسی تانوں اتنے ملے گا سارا کچھ انٹرٹینمنٹ کہ کوئی ٹرپل ایکس بھی تانوں دیکھنے دی ضرورت نہیں ہے۔ تسی شاہ صاحب دی اے اوان صاحب مجاہدہ دے کول جایا کرو، تانوں سب کچھ ملے گا۔ میں اس کو پورن بولتے ہیں، پورن مووی۔ ٹرپل ایکس تو بچپن میں ہم بولتے تھے، ہاں جی بالکل، حدیث نام ہے پورن۔ جی ٹرپل ایکس دا بھی پتہ ہے، ویلا اینو ٹرپل ایکس دا بھی پتہ ہے، کیڑے بیان نہ بیان کر دی کہ ٹرپل ایکس ہیں۔ دیکھ اے عورت دے منہوں اے لفظ نکلن، آپ براڈ پہ جائیں، ان کی براڈ پہ جائیں، ماشاءاللہ آپ کو کچھ دنیا کے کوئی ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں ہے، کچھ گند جتنا سننا ہے جتنا دیکھنا ہے آپ ان کی براڈ پر جائیں مجاہدین کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ ادھر نہ لے دیا کہ جدھر ٹرپ جی جناب۔ ہاں جی جی، تو ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، اب گالیوں کا مقابلہ گالیوں سے تو نہیں ہو سکتا، باقی یہ ہے کہ چلیں ہم تو ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں نا جی جو کہ ختم نبوت کی وجہ سے اپنا فائدہ کرتے ہیں یہاں پہ ٹک ٹاک پہ، اور جن لوگوں کو معلومات کم ہے تو ان کو مطلب وہ گمراہ کر دیتے ہیں، تو ہم تو ایسے لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جو انالیسس کیا ہے نا ان کا، یہ ڈرگ مافیا ہے، یہ لینڈ مافیا ہے، اور یہ ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں جو سڑکوں کا گند ہوتی ہے، جو نالیوں کے کیڑے ہوتی ہیں، ان کو یہ ختمے، ان کو تو کوئی محلے میں نہیں پوچھتا، ان کو کوئی جو ہے اپنے گھروں میں نہیں آنے دیتا، ان کے اوپر کوئی مطلب ان کو کوئی عزت مقام نہیں ہے ان کا، یہ دھکے کھاتے ہوئے مائی کی چگی سے نکلتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ پھر ہمارا وہ طبقہ جو ڈرگ مافیا ہے، جنہوں نے مفتیوں کے لیبل لگائے ہوئے ہیں،
جو بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں اسمگلروں کی، اب ان کے ساتھ یہ چیلے میلے اپنے ساتھ اکٹھے کرتے ہیں، ان کو پھر گالیاں، ان کو پھر گند، اور پھر جہاں قبضے کروانی ہے، جہاں پر کسی کی وہ عزت کو پامال کرنا ہے، ان لوگوں کو پھر یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نشئی ہوتے ہیں، ڈرگی ہوتے ہیں، یہ جوتوں کی ان کی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو پھر وہ استعمال کر کے ختم نبوت کے نام کے اوپر اس پینل کے اوپر لے کر آتے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کسی کو قادیانی کہنا، کسی کو دہشت گرد کہنا، کسی کے اوپر شتمیت کا وہ لگا دینا، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ میری براڈ پر آیا، ٹھیک ہو گیا، میں نے اس کو لیا، آپ نے دیکھیں کہ اس نے کون کون سے الفاظ نہیں بولے۔ ہم ایک علمی گفتگو کر رہے تھے، ہم ایک علمی بات چیت کر رہے تھے، لیکن اس شخص نے اس کو ڈائیورٹ کس چیز میں کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دشمن ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ وہ درندے ہیں جن کے اوپر جتنی لان تان کریں، جتنی لان تان کریں، یعنی ان کی لان تان یہی ہے کہ ان کو دھتکار دے، ان کو دھتکار دے، بالکل آپ ان کی صحیح کسی بات کا جواب نہ دے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، مطلب دیکھیں ایک شخص گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں گالی تو نہیں دے سکتے ہم لوگ، مطلب ہم اپنے رسول اللہ کی تعلیمات کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یا ان کی سنت جو انہوں نے ساری زندگی تھامی اور اپنی پوری امت کو یہ درس دیا کہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا۔ اب مسلمان کو تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو آپ زبان سے تکلیف دے۔ ان براڈوں پر چلے جائیں، منافق صاحب جو ہیں ان کا تھوڑا سا تجربہ لیتے ہیں۔ منافق صاحب آپ کبھی گئے ہیں یہ رد قادیانیت کے اوپر جہاں کام ہو رہا ہے اور یہاں پر ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، کبھی گئے ان براڈوں پہ آپ؟ یہ منافق صاحب جو ہیں دیکھیں، یہ تو اوپنلی بتاتے ہیں نا کہ بھائی میں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو اوپنلی بتاتے بھی ہیں کہ یار ٹھیک ہے، میرا نہیں تعلق، یا میں نہیں سمجھتا، یا میں ایتھیسٹ ہوں یا اگنوسٹک ہوں، تو یہ اوپنلی بتاتے ہیں، تو ان کا معاملہ تو اور ہے۔ باقی جو مسلمان بھی کہتے ہیں خود کو، پھر وہ دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اصل میں مجرم وہ ہیں ام صاحبہ، وہ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز یہ نہیں پڑھتے، روزہ یہ نہیں رکھتے، قرآن کریم کے پڑھنے کو پتہ کیا کہتے ہیں، اسی نہیں بھی قرآن پاک دا علم سانو تے کوئی گل نہیں، یعنی ان کا مطلب ہے گالی گلوچ، اور ہم یہ کہہ کے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور گالی گلوچ کر کے ہماری بخشش ہے، یہ ان کی برین واشنگ ہے۔ ہاں، یہ بہت خطرناک برین واشنگ ہے، اور اس طرح کی سپورٹ میں پھر بہت طرح طرح کی حدیث بھی بنائی گئی۔ میں تو سمجھتا ہوں بنائی کیونکہ قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ کی زندگی کی تعلیم اور صحابہ کرام کی زندگی کی تعلیم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ساری زندگی صحابہ کرام جو ہیں وہ جہاد کرتے رہے اور خود کو جہاد سنبھالتے کیا، رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد تھی حفاظ کی، ایسے ہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ حفاظ کی کتنی بڑی تعداد تھی، اور اصحاب صفہ کو اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے کس طرح سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر انہوں نے تعلیمات لی قرآن کریم کی۔ بالکل، بہت بہت سخت ترین جو ہے وہ انہوں نے ظاہر ہے زندگیاں گزاری ہیں۔ تو دیکھیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں اور اس کو قرآن نہیں آتا، وہ کتاب نہیں آتی جو کہ رسول اللہ نے دی، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا یہ کتاب ہے تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ جی تو وہ نیچے مثال ایک بہت بڑے عالم ہیں ہمیونٹی کے نام سے، بہت بڑے اسکالر ہیں یہ، اور ختم نبوت کے، یہ لکھ رہے ہیں کہ حدیث پر بھونک رہا ہے قرآنسٹ بڑی سکرین پر بیٹھ کے۔ اب یہ شیطان، یہ ختم نبوت کا جو مجاہد ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے معاشرے کا، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جتنی اس کی تعریف کرو کم ہے۔ اب انہی کا جو بہت بڑا مجاہد، ان کا جو بہت بڑا، جسے وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہیرو مانتے ہیں، عامر نذیر صاحب،
اور ایک اور جو ہے وہ جو ضیاء بیدی صاحب، وہ قرآنسٹ کے پاس جا کر ان سے ججمنٹ لیتے ہیں، ان کو جج بناتے ہیں، ان سے انصاف لیتے ہیں۔ ہوں انصاف لینے کے لیے ان کو کوئی مجاہد نہیں ملا، ہوں اور وہ قرآنسٹ کے ایسے پاس ہی گئے۔ آج کشمیر کو بڑی بات کر رہے ہو تم کہ یہ قرآنسٹ ہے، جبکہ وہ نہیں ہے۔ تم بنی اسرائیل کے پاس جا کر کہتے تھے شرطیں لگائی، اور پھر جو ہے شرطیں لگانے کے بعد جج کس کو بنایا پتہ؟ بھگوان کو جج بنایا، اللہ کو چھوڑ کے اچھا بھگوان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ واہ ان کی بھائی واہ اصلیت ہے۔ ہوں اصل میں نا عمر رباب صاحبہ، ہیومینٹی تقریباً کوئی 6 7 8 ماہ پہلے میری یہ تب نئی نئی بات ہی شروع ہوئی تھی، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ دراصل نا لڑائیاں کراتے ہیں، تو میں پھر ان کے ساتھ ٹاک کرنی چھوڑ گیا یا ان کے پاس بیٹھنا، تو مطلب لیکن اس کے پیچھے مطلب شیعہ کو نہیں ٹارگٹ کر سکتے ہم لوگ، یا انڈیویجول کا ہوتا ہے، انسان کی نا نیچر بن جاتی ہے کہ فتنہ فساد یا لڑائی جھگڑا ہوتا رہے، ایک دوسرے سے لڑا دو، تو یہ انسان کی یہ ذاتی جہاں پر جائے گا، کیفیت ہوتی یہ ہے۔ ٹرین ہے اس کے شارپ شوٹر کی، اس سے کیا کہنا فلانی براڈ پہ جاؤ تو یہ کیا کراؤ، فلانی براڈ پہ جاؤ تو یہ کیا کرو۔ آپ کوئی قرآن کریم پہ بات کر رہے ہیں، آپ کسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، مرزا 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 آ کے جناب جی، مجھے مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو علم کے ساتھ، ان کو کسی جو ہے اس کے ساتھ، کسی صحابی کے ساتھ، رسول کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں۔ جی میں جی ابیلٹی ایسے صاحب اپنے اسکالر ہونے کے اوپر ہمیں بڑا فخر ہے۔ تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی مجھے لیں، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو لیا جائے، آپ کی جو بات چیت ہے وہ لوگ اس سے محفوظ ہوں، کچھ آپ سے سیکھیں کہ شیطانی کس طرح کرتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، تو لوگوں کو اس چیز کی تربیت ملے گی۔ جی پاک والد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں بس شکر اللہ کا، ٹھیک ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بس میں ویسے ہی حاضر ہوا۔ اچھا اچھا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اپنا تعارف کروائیں گے آپ کے آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تعارف آپ جانتی ہیں مجھے اچھی طرح سے، میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج کل آپ کہاں ہیں، کدھر غائب ہیں، کوئی آپ کام نہیں کر رہی ہیں اپنے اصل جو پروجیکٹ تھا آپ کا، ادھر ادھر کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں نے کیا کام کرنا ہے پاکوان بھائی، میں تو ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے کیا کام کرنا ہے، ختم نبوت کے بہت بڑے بڑے مجاہدین یہاں پر بیٹھے ہیں، جیسا کہ بڑی براڈ ہے، شاہد صاحب کی براڈ ہے، اپنا ہیومینٹی ہے، شارپ شوٹر صاحب ہیں، سندھو صاحب ہیں، اتنے بڑے بڑے اسکالرز کے ہوتے ہوئے ہم جیسے لوگوں کی کیا وقت ہے اور ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ جی پاکوان صاحب۔ نہیں بہرحال افسوسناک ہے، تو بہرحال وہ آپ کیوں؟ پہچان تو گئی ہیں نا مجھے؟ جی یہ آپ ختم ہاں نبوت کے اوپر جگہ جانا ہو تو ہم حق کی بات کرتے ہیں، اس براڈ پہ جایا کریں، وہاں پر آپ کو اتنی تعلیماتی مطلب آپ کو پروگرامس ملیں گے، اور بہت آپ کو اویئرنیس ملے گی وہاں پر۔ نہیں وہاں پر آپ کو وہ آپ گالی ملے گی جو کبھی آپ نے زندگی میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ بھی کن گالی چکروں میں ہوتی ہے۔ آپ کو وہاں پر جو آپ مطلب سوچ سکتے ہیں نا، گندگی کا ڈھیر جس کو کہتے ہیں، لیکن آپ ان کو آپ چھوڑے کو وہ نہیں، آپ فلموں ان میں کو بھی نہیں ملے گا جہاں پر آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ آپ تو ان کو آپ چھوڑیں، کو اگنور کریں ان کو، جو کرتا ہے کوئی کرتا پھرے، آپ کو اس سے کیا، چھوڑیں ان کو، آپ اگنور کریں۔ تو میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، میں نے کہا وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں، مطلب ان کو زیادہ کرنا چاہیے۔ جی مبارک حسین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی مبارک حسین صاحب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میڈم صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 کیا فرمائیں گے آپ؟ سلام میڈم صاحب. ٹھیک ہے سر. وہ کس ٹاپک پہ؟ میں نے آپ کا ٹاپک تو نہیں سنا پہلے. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. کیا کہا ہے؟ کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ میں نے جی ہم لوگ ختم نبوت کے مجاہدین کے اوپر بات کر رہے ہیں. مجاہدین. جی بالکل. ختم نبوت ہمارے آخری نبی ہمارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جی جی بے شک. تو میرا یہ ایمان ہے. نہیں ہم ختم نبوت کی یہاں پر بہت ساری براڈز چل رہی ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیں آپ کہ کیا سیکھا آپ نے وہاں سے، کیا لرن کیا آپ نے. ایک وہ ہے اپنا ہم حق کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ اس براڈ پہ گئے ہیں؟ میں تو ابھی 5-10 منٹ پہلے دیکھتا ہوں. میرا تو وہاں دماغ کام ہی نہیں چھوڑ جاتا ہے. آپ کا دماغ اس چھوڑ لیے جاتا چھوڑ ہے؟ جاتا کام ہوں کیوں؟ برادروں کو کہ بھائی میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، میرے سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میرا دین ضائع نہ ہو. میرا دین ضائع نہ یہ ہو جائے، اصل میں کیونکہ نا میرا آخری نبی پہ مولانا یقین ہے، حضرات کے اللہ پہ پاس کافی یقین ہے. بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو کچھ اور. ان کی گفتگو سے یہ اثر مل رہا ہے، جو ان کو یہ ڈر ہے نا کہ ایمان ضائع ہو جائے. یہ عموماً اس طرح کی باتیں جب کوئی مسلمان مسجد میں جاتا ہے یا مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلا ہتھیار جو استعمال کرتے ہیں وہ ڈر کا ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان جو آنے والے ہیں جن کے پاس دین کا علم کم ہے ان کو یہ ڈرایا جائے کہ بھائی دیکھو ایمان تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو تم سوچو گے بھی تو ضائع ہو جائے گا، جبکہ قرآن یا رسول اللہ نے ایسے ساری زندگی میں کوئی نہیں ایسا ابھی نہیں بتایا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا یہود نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو ابھی میں ایک بلوچی کی براڈ پہ تھا، وہ بولتا ہے یہودی سے تعلقات کر لو، اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں اللہ تعالیٰ نے تو کس طرح سے فرمایا وہ مجھے ذرا بتائیں گے آپ آیت جو آپ نے پڑھ لی ہے. یا ایھا الذین آمنوا. یہود نصارہ کے بارے میں یعنی کفار تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے دشمن کے بارے دشمن تو نہیں بتایا، لیکن یہ جو میں نے پڑھی ہوئی ہے آیت اس میں یہ ہے اولیاء نہیں ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہیں. اللہ نے میرے خیال میں دشمن کے طور پہ نہیں بتایا. اگر بتایا تو میری کام علمی ہوگی اگر قرآن میں کوئی آیت ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ اللہ نے یہ بتایا کہ تمہارے دوست نہیں ہیں. یہ دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ایک ہوتا ہے دشمن کہہ دینا، جیسے کہ اللہ نے دشمن کہا ہے شیطان کو، چلیں ابلیس مبارک کو. صاحب سے پوچھتے ہیں. مبارک صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، مطلب آپ کے خیال میں کیسا ہونا چاہیے انسان کو؟ انسان کو بس اپنی اللہ کے احکام پہ چلنا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. احکام شریعت اور اللہ کے جو بتائے نہیں تو ہوئے یہ کہاں سے ملیں گے ہمیں، کیسے پتہ چلیں گے؟ وہ ہمیں قرآن سے ملیں گے. کہاں سے پڑھیں ہم قرآن، کہاں سے سیکھیں، یہ پوچھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو قاری بناؤ وہ ترجمہ کے ساتھ قرآن. اگر آپ نہیں او بھائی کروائیں کہاں سے، یہ پوچھ رہی ہوں. آپ کون سے، آپ قائدانی تو نہیں ہیں؟ اور نہیں ہو بھائی قادیانی نہیں ہے یہ. آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دے دیں. حافظ وہ آپ نے مدرسے میں پڑھانا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، ویری نائس. رسول اللہ کے زمانے میں بھی مدرسے تھے اور وہاں پر بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کی جاتی تھی جو مولوی کرتے ہیں، اور بڑی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں. تو وہ آئی ہوئی ہیں تو اس کا میں ذمہ دار تو نہیں ہوں. وہ مولوی جو کرتے تو مولوی ذمہ دار ہے نا اس چیز کے، مولوی ہیں نا ذمہ دار جو یہ تو آپ کرتے ہیں. غلط بات کر رہے ہیں. نائٹ صافی نہیں میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، میں صحیح بات کر رہا ہوں، ویڈیوز ہیں. وہ مولوی جانے ان کا کام جانے. یہ تو آپ اٹیک کر رہے ہیں نا خام خام. ایک بندہ شریف نہیں میں ان کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے فیکٹس پہ رکھ رہا ہوں کہ مساجد کے اندر جو ہے مدرسوں میں جو ہے وہ بہت غلط کام کیے جاتے بچوں سے. ضرور سمارٹ ہیں آپ، لیکن مولوی جو مولوی ہے نا یہ انبیاء کے وارث ہیں. او بھائی کہاں لکھا ہوا ہے انبیاء کے وارث ہیں مولوی تو فتنہ اللہ نے کہا. قرآن کی آیتیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اللہ نے تو ان کو کہا یہ تمہارا مال کھا جاتے ہیں ناجائز طریقوں سے. تم چھڑکنے کی طرح لگے رہتے ہو. میری بات بھی سنو.
सुनाओ ना भाई, मैं तो आपको आयत हम तो बताऊंगा। आपसे मुबारक अल्लाह ने हुसैन मौलवियों के साहब बारे में सुनना कहा चाह रहे है हैं। आप ये ही तुम्हारा नहीं माल सुनते, खाते कभी हैं। इधर चले जाते हैं कभी उधर। जो काम ये करते हैं, जिस इस बात का आपने बोला वो करते हैं ना, वो जाने उनकी कब्र जाने, वो करें। तो सभी मौलवियों को मुलव्वस ऐसे न करो, ठीक है या नहीं? नहीं सबको नहीं हम कर रहे भाई, जो करते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। सारे जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ भी अच्छे अच्छे लोग हैं, सारे अनपढ़ भी एक मैं जैसे नहीं हैं। अनपढ़ पूरे हमने तो कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह जो ताला पढ़ा लिखा कुरान नहीं करीम में वो बुरा आदमी फरमाते है। हैं कि क्या इल्म वाला और जाहिल बराबर है? तो इसका क्या मतलब होता है इस आयत का? हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वला यअलमून। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जाहिलों से बहस न करो। वो जाहिल हैं जो नमरूद, जो बिल्कुल कुछ मान नहीं। लो जी, जो सवाल पूछेगा वो जाहिल है। एक लो ऐसा भी है ना, नहीं साहबा, आपने कुरान की आयत रखी है, उन्होंने ऐसा आगे मौजूद भी है, मेरी बात सुन, दुनिया में एक ऐसा मौजूद भी आ गया जो कहता है कुछ भी नहीं, अल्लाह भी नहीं है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने कहा इनसे कि क्या कुरान क्या? करीम ने ये फरमाया कि जाहिल और आलिम क्या बराबर हैं? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। जाहिल भी बिल्कुल, जो जाहिल अपना हलाल खाता है सब कुछ, किसी को जनाब नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वो जो जाहिल अल्लाह हलाल अल्लाह खाता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता अल्लाह उसको। ताला ने कुरान पाक में ये बताया हुआ है। जी तो ये देखिए, क्या पता क्या कैश भाई, ये बड़ा मसला बन चुका है कि तालीम से दूरी का और जाहलियत में धकेलने का, कि जी आप हाँ। आशिक रसूल बनो, आप इश्क की जन्नत बिना आपकी। पर आपकी छुट्टे, आपको आज पढ़ने के की रसूल जरूरत ही वैसे, नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी या रसूल अल्लाह का आज के नारा रसूल मारो, वैसे पुलिस नरो रात न बनो। पार। आप जन्नत सारा आपके दिन कदमों गालियां में। दो, बिल्कुल। गंद बोलो, बकवासियात करो, झूठ बोलो, नारों इल्जामात से लगाओ, आशिक तुम रसूल न लगाओ, बनो। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैडम तुम अभी बड़ी आलमा बनेगी ना, तू अभी दुनिया को ठीक करेगी, वो मशरक से मगरब तक, शुमाल से जनूब तक, तू अभी ठीक करेगी लोगों को। नहीं तो वो तो पूरी कोशिश करती है ना, बहुत बहुत लोगों को इल्म दिया है इन्होंने, इसमें कौन सी शक की बात है। वो कुरान की बहुत अच्छी तालीम दी है और लोगों ने बड़ा इस्तेफादा किया है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो तुमने जो बात की ना, मस्जिदों में ये होता है, मस्जिद सभी हाँ मस्जिदों में होता है यार, मैं अब वो अल्फाज छुपा के, वो उम्मीद ना होती तो मैं बताता कि क्या चीज मारी जाती है, नाम भाई साहब लेके घरों में नहीं किसी एक होता, दो की साहब वजह से घरों में नहीं होता, किसी एक दो की वजह से तुम घरों में नहीं होता, दुकानों में नहीं होता, नहीं अस्पतालों में एक होता, दो स्कूलों में है नहीं ना, कॉलेजों में नहीं होता, एक दो नहीं यूनिवर्सिटी है में नहीं ना, होता, ढेर है। कारखानों में नहीं हाँ? होता, जहाँ जहाँ पे भी इंसान है वहाँ पे खाना में नहीं होता। दीनी तालीम से लोगों का तुम रुझान हटाना जहाँ चाहते नहीं नहीं नहीं, हम इंसान कोई है, रुझान नहीं हटा रहे, हम तो सिर्फ आपको मेरी बात सुने, आप- मौलवी तो जो आपको करते ही अगर करते देखें- हैं। एक मिनट रुकना पाकवान भाई, ये निदा नसर को भी यार को इंसाफ दिला दें, ये तो अहमदिया से थी, उनको भी कोई इंसाफ निदा नसर, हाँ बिल्कुल भाई, हम आपके साथ हैं, उसको इंसाफ दिलाएं, उसके साथ रेप होता आपको रहा पता है किसने किया उसके साथ कादियानी रेप? करते रहे हैं। हाँ ये कादियानी को करते रहे हैं, मुझे नाम तो नहीं याद लेकिन करते रहे हैं, काफी उसका था ये, आपने पहले मतलब देखी इस बारे में? स्कैंडलाइज। हाँ देखिए बात जो है वो कादियानी की या क्रिश्चियन की या मुस्लिम की या किसी और की नहीं है। बात ये है कि एक नहीं, चीज गलत ये तो कारी उमेश साहब कहाँ आप पर हो मस्जिद रही है, नहीं, कौन ये कर- आपके सामने ये मस्जिद के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक शरीफ आदमी आ गया आपकी ब्रांड पे। नहीं नहीं, मस्जिद की वो बात नहीं की, बात मदरसे की बात की है, बात मौलवी पता की क्या? बात की है। नहीं, ये जब- मस्जिद के ऊपर देखिए, चढ़ के मौलवी जब- के पीछे चढ़े हुए हैं। जब अगर एक आप सफेद इस्लाम से चादर होती बेजार है ना, हैं पाक तो पर मेरी सीधा बात कहें आप सुनिए। इस्लाम से बेजार हैं। आप मस्जिद के ऊपर आपको ऐसे अल्फाज, मस्जिद का मैंने नाम नहीं लिया, मैंने मदरसे का नाम लिया, मौलवी की बात की। यार भाई मदरसा मौलवी ने तो आपको एक क्या, चीज़ है मौलवी ने ना। आपसे बदफेली की थी क्या? मौलवी ने किया नहीं नहीं, मौलवियों की इतनी क्या औकात है भाई, वो मेरे साथ करते, मतलब फिर हम आपकी चीजें तनख्वाह क्यों निकल पे- रही हैं? अगर मौलवी ने आपके साथ कोई वो इसलिए निकल रही है ना कि छोटे छोटे पाकवान, बच्चों के साथ पाकवान उनकी मेरी दुबर आपको भी बुलंद दर्द की नहीं हो जाती रही है। अभी भी, पाकवान तो मेरी आप बात नहीं सुनिए। उनकी पाकवान मेरी बात सुनिए। देखिए उम्मे साहिबा, उम्मे बहन, ये आपने किस तरह के लोग अपने साथ बिठा रहे हैं? आपको अच्छा खासा दीन का काम किया करती थी, अस्सलाम वालेकुम। हर किस्म जी का मुबाश वालेकुम आदमी अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। उम्मे साहिबा, ये जो कश्मीर साहब हैं, ये बार बार
मज़ाहिब को और दीनदार तबके को हिट करने, इसका मतलब ये मुझे कुछ मशकूक नज़र आ रहे हैं, या तो ये नहीं, ये तो कादियानी मुल्हिद आदमी है, जो भी मैं है, बहुत मशकूक हूँ इस्लामदार जी। आदमी है, मैं मुझे दीन सही सिखाएं, मैं बहुत मशकूक हूँ, मुझे दीन तो का यार सही तुम पता ना नहीं, दीन तो सीखो, मुझे हमारी बताएं मुझे जिम्मेदारी सही है दीन दीन कहाँ से सिखाओ। मिलेगा। दौरान में ना बोले, में सॉरी तुमने जाना बात हमारी बात क्लास है करने भाई। दो। हाँ, देखिए, मैं अभी- दीन सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखाएं, दीन की अकाई बताएं क्या है। भाई हम नहीं सिखाना चाहते तुम्हें, तुम जाओ जहन्नम में, लेकिन हमारे ऊपर क्यों भौंक रहे हो? वो इसलिए नहीं सिखाना चाहते कि खुद नहीं पता। देखें, मैंने भाई हम अभी नहीं सिखाना चाहते ना, तुम मुबारक जाओ हुसैन जहन्नम में, भाई से हमारा कहा दीन तुम्हारे कि साथ, हमारा आप अपने हमें साथ। बताएं, आप लेकिन तुम्हें हमें ये राइट नहीं है कि दूसरों के ऊपर तुम भौंको। एक शरीफ आदमी आया उमर है, बाप साहब। सादा लो इंसान आप में आया है, आप उसके ऊपर हमले कर रहे हो। उसका कसूर सिर्फ नहीं ये है नहीं, कि वो सादा आदमी है, हम सादा देहाती लो सा इंसान आदमी को है। कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को बचाओ, ये कह रहे हैं बस। अपने बच्चों आप तो तुम गलत जैसे समझ औबाश, मैं तुम अपने जैसे मेरा औबाश बड़ा और बच्चा आवारा जो है ना, लोगों से बचाओ, मेरी तुम बात जैसे सुनो, औबाशों मेरा से बड़ा बचाओ। बच्चा एक मिनट अपने में बारे में भाईजान, बताओ। कैश को मुझे वो बोलने दो, आवारा कैश को मुझे बोलने तुम दो। जैसे बच्चों जो से आवारा ज्यादती है, करे, मेरी उससे ज्यादा बात सुन, आवारा मेरा कौन बड़ा हो सकता माँ बच्चा बाप का पता है ना, जिन्हें कोई कुरान में इकराम है ना मुआशरती कोई उनका मायार है, तुमसे बचाना चाहिए। मेरा बड़ा ओ बच्चा यार अल्हम्दुलिल्लाह आप तो जाती हमला कर रहे हो, मैं तो सिर्फ बात तुम कर रहा हूँ, जाती तो हमला सही तुमने है, कर रहे हो, वीडियोज उसके हैं। ऊपर जाती हमला आप कहते तुमने हैं आपको किया है। लिंक्स दे देता एक हूँ, शरीफ वीडियोज देख इंसान के लें, ऊपर मौलवी तुमने क्या हमला कर किया रहे है। हैं मेहराब के अंदर। मेरे अच्छा, अंदर मस्जिद की गैरत पहले है बात कि मैं नहीं उस थी, इंसान मस्जिद के मेहराबों में क्या क्या किया जा रहा है यार, ये कोई देखो, गैरत अच्छी है बात बात नहीं ये है। है, तुम्हारे घर में हो रहा है वो। एक तुम्हारी मिनट, माँ एक जाके अपने मिनट, माँ बहन को देखो, ये संभालो। बात नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक मिनट बात करने दो क्या प्लीज, मुआशरा वाकई आपने गलत किस तरह हो रहा के है? बेगैरत लोगों में बैठना शुरू कर दिया है? देखे, क्या मुआशरा गलत हो आप रहा नहीं, है? बात आपकी ये महफल है, थी मौलाना मेरे बात सैयद साहिब जफरुल्लाह शाह साहब, मौलाना सियालवी साहब, आप एक दीनदारों में बैठती थी, आपका एक मायार था। नहीं, आप मैं इस तरह की उनकी बात नहीं आवारा कर रहा, बदमाशों मेरे और उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बाकायदा तौर पर कैशमीर आलिम है। साहब, एक मिनट, सैयद एक जफरुल्लाह शाह मिनट। साहब आलिम आप है, तो इस तरह और के सियालवी साहब हरामजादों से के साथ मेरी कभी बैठने शुरू हो बात गई नहीं हैं, हुई। जो उलमा के ऊपर और भड़क नहीं, रहे हैं। आप बदतमीजी ना करेंगे। बदतमीजी आपने तुम कहाँ कौन से होते सीखी हो भाई? गाली देना दूसरे को? देखो, मैंने तो कोई गाली नहीं दी किसी को भी, और कभी भी नहीं दी। तो तुम आपने तो कहाँ मसलन उड़ा किसकी रहे तालीम हो। सीख ली है? नहीं, तुम क्या मदरसे उड़ा का रहा हूँ? मसलन उड़ा मौलवियों रहे का हो। उड़ा रहा हूँ, सही उड़ा रहा हूँ यार। तो मैं जाती तुम्हारा करते हैं मसलन बच्चों उड़ा रहा हूँ, तुम इस काबिल हो, तुम्हारा तो हाँ, मसलन तो उड़ाया। उड़ाओ ना, तुम्हारी हैसियत क्या है? उड़ा लो। तुम्हारी अगर औकात गाली क्या है? देने से, बागवान, अगर आपको बागवान लगता की है बात कि है। गाली देने से तुम आपका हो, मामला हल तुम्हारी होगा, क्या तो गाली हैसियत दे है? दो। तुम एक आवारा और मेरी कोई आवाज हैसियत हो। नहीं, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे ना। मौलवियों के उमर जुल्मों बात साहिब, सितम से भाई बच्चों अपनी के माँ साथ जो बहन को किया जाके जाता बचाओ ना, है, आवाज उठाओ। भाई बात उन साहिब, मौलवी जो है घर सदका में जाके बला बता को, करो तुम्हारी माँ बहनें क्या मेरी कर बात रही हैं, सुने, उनके हक में आवाज सदका उठाओ। बला को खाता है और मौलवी सदका खा जाता है। तो गैरत आप आदमी। समझ लें कितनी खतरनाक अपनी मखलूक है जिनकी ये। माँ बहनें बाजारों में जाके पता नहीं क्या कर रही है, वो मौलवी को संभालेंगे। बेगैरत जलील लोग। कैशमीर यार मैं आपको देखें, कैशमीर देखें साहब ने आपको, एक मिनट ही हुए हैं, या जो सेकुलर कंट्रीज हैं, या जो यूनिवर्सिटीज या यहाँ पर ये पाबंदियां नहीं हैं, वहां पर शरा क्या है? जी, अब आप बात करें। देखिए, निदा नजर को या तो आप मुसलमान माने। उमर उम्र बाप बहर, साहब, ये जो बंदा इल्जामात लेके आया ये 2 कश्मीर, मिनट इसके पास दीजिए, नंबर है। अब स्टेप बाय स्टेप बात करनी है, स्टेप बाय स्टेप। जी बोले। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं फिर इजाज़त चाहता हूँ। देखिए उमर बाप साहिब, मैं शायद आपको पहले इस प्लॉट पे बताया कि नहीं बताया कि मैं उस घराने से ताल्लुक़ था कि जो हमारी अक्सरियत थी, जो फैमिली है वो आर्मी के अंदर और मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर थी, ठीक है। और शायद नाम भी लूँ तो आप पहचान भी लेंगे कि कौन कौन से शख्स हमारी फैमिली से गुजरे। उसमें से फ़र्द वाहिद में था जो तकरीबन हमारी फैमिली के 10,000 मेम्बरान में से जो हमारे ख़ानदान के, खाली ख़ानदान अब्बासिया नहीं, जो मेरे ख़ानदान के 10,000 बंदे थे, उसमें से वाहिद एक शख्स में था जो दीनी मदरसे की तरफ गया था। सही, ठीक है। और वल्लाही लज़ीम मैं क्या कह सकता हूँ आपको कि कसम खुदा कि मुझे आज दिन तक ना ही ऐसा मौजू वहाँ पे कोई छिड़ा, ना ही ऐसे मौजू के ऊपर कभी बात हुई, और ना ही हमें पता था कि लवातत भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। और अच्छा मेरे आपसे कुछ सवालात हैं, मुझे जी, कुछ सवालों जी, के महेश भाई, जवाब- एक मिनट उनको मुझे बात ये कंप्लीट बताएं- कर लेने देना, बात कंप्लीट उम्मे मुझे देखें, मेरी बात सुने उम्मे, ये बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन जब मेरी बारी आती है आपको पता ना मुझे बात नहीं जी, करनी। ये नहीं बोलेंगे, मैं आपको ये पूरा देख रहे हैं टाइम आप, दूंगी बात ये करने फिर इसको आप मर्चे ब्राड लगी का हैं, टॉपिक- ये जो मैं पाक आपको वन पूरा बैठा है, टाइम दूंगी बात इसको करने का। इसको प्लीज प्लीज इसको कीड़ा है, इसके अंदर कोई कीड़ा है जो इसको काटता है, ये फिर खड़ा होता है। आपकी ब्राड का टॉपिक लवातत है। अगर इस बंदे का लवातत टॉपिक है तो इसे कहीं जाके ब्राड खोले।
اور وہاں پہ جا کے نہیں نہیں میرے ابھی ہو رہے ہیں، میں نے دیکھیں یہ علامہ صاحب ہے، میں نے علامہ صاحب سے دینی سوالات پوچھ رہے ہیں، پلیز یار خدا کے دیکھیں لیے میں نے ان سے یہ مولانا صاحب ہے، میں نے ان سے دینی سوال پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ فرض ہے کہ یہ بتائیں، یہ رپلائی کریں۔ جائیے ایک منٹ اور یار شیطانی بات براڈ سنیے۔ کے اوپر آپ لواطت کے اوپر موضوع رکھ کے وہاں پہ لواطت کی ایجوکیشن لیجئے، اچھا آپ کا دینی سوال پاکوان بھائی، تم پاکوان چمچ کر بھائی، اڑا اب رہے ہو جب سے میں اب یہاں اس پہ کو بیٹھے کون ہو۔ چپ کرائے گا؟ دیکھیں میں تو آپ مجھے ایک کہتی منٹ ہیں مجھے ایک بار تو میں میرے چپ دیکھیں کروں، پاکوان تو اس آپ طرح ان نہ لوگوں کو کسی کو کون کوئی چپ کرائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کرنے کی، اچھا نہ کسی کو کچھ پتا چل رہا ہے۔ بہن ایم کے بھائی آپ سوال کریں۔ براڈ کا ٹاپک لواطت ہے اچھا کیا؟ پھر یہ بات بتا رہا ہوں کہ نہ ہی ہمارے جامعہ کے اندر یا جہاں پہ ہمارا تعلق واسطہ تھا وہاں پہ ایسی کوئی بات ہوتی تھی اور نہ ہی سوچ ہوتی تھی۔ ایک بات عباسی صاحب آپ ایک اس بات بندے کو یاد اتنا رکھیں سیریس کیوں لے یار، رہے ہیں؟ آپ پاکوان کو ابھی تک پلیز یار سمجھ نہیں خاموش آئی؟ ہو جاؤ یار۔ جاری رکھیں جی۔ چلے جناب، شیطان کو آپ انٹرٹین کر لیں۔ پھر اس کے بعد نہ ہی ہمارے جامعہ کے اندر اور نہ ہی ہمارے جن جامعہ سے تعلقات تھے وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہوا اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس طرح کے معاملات، ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر الکل بعد از جز، جو کل کا حکم ہے وہ جز کے اوپر لگتا ہے لیکن جز کا حکم کل کے اوپر نہیں لگتا، یہ عربی کا مقولہ ہے اور یہ فتویٰ بھی اسی پہ ہی ہے کہ یعنی جز کا حکم کل کے اوپر آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ لواطت بھی ہوتی ہے۔ یہ جب میں دنیاوی فیلڈ کالج یونیورسٹی میں آیا بنسبت باہر نکلا تو اس کے بعد مجھے جا کر پتہ چلا کہ یار یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، جبکہ یہ تو مدارس اور مسجد کے اندر تو بہت ہی عیب سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بعض دفعہ تنقید بار بار کی جاتی ہے کہ مسجد اور مدارس، جبکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی پکار کے لیے ہی وہاں پہ جانا جاتا ہے۔ جبکہ مومن کے بارے میں تو یہ احب الاعمال سوری مجھے نکل گئی، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے پانی کے لیے وہ کیا نام ہے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم تو مسجد کو ایک مقدس جگہ مانتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مقدس کوئی جگہ ہی بہت نہیں ہے۔ شکریہ، 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے، میں کیش صاحب کو لے رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی جی یوں کہا، چلیں آپ کا بھائی آپ کا وقت ایم ختم کے ہو گیا ہے۔ عباسی بھائی 1 منٹ، اب آپ کے 2 منٹ کمپلیٹ ہوئے، 2 منٹ آپ کے پاس ہے کشمیر۔ جی جی دیکھیں ام رباب صاحبہ، میرے سمپل سے سوالات ہیں، وہ یہ ہیں کہ مولویوں نے انہوں نے جو بھی ہمیں سنایا، انہوں نے کوئی فتاوے لکھ کے جو بھی ہے جس کا بھی فتویٰ ہے وہ بتا دیا بھائی، اس کی حکم جو ہے مسلمان کے اوپر وہ ہے قرآن کا اور اللہ کے رسول کا حکم، اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے۔ باقی آپ کے جس مولوی نے جس عالم نے جو لکھ دیا آپ کے اوپر فرض ہوگا بھائی اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں فرمان جاری کر رہا، اللہ کے رسول نے ایسا کوئی فرمان جاری نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب میری جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں، دیکھیں مولوی حضرات جو ہیں، دیکھیں آپ جب قربانی یا عید قرباں ہوئی، سب کے ساتھ مولوی جو کھالیں لینے کے لیے آ جاتے ہیں، یعنی کہ صدقے کا مال لینے کے لیے، پھر وہ خصوصی اسپیشلی طور پہ اہتمام کرتے ہیں مدرسوں کے لیے صدقے کا مال کھانے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی میں کاروبار نہیں کرتے بلکہ یہ لوگوں سے پیسے لیتے رہتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، بچوں کو قرآن پڑھانے کے پیسے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے ان کا چلتا ہے عوام کے اوپر۔ ساری زندگی جو بھی مولوی ہوگا نا وہ کاروبار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ صدقے کے اوپر ہی مسلسل اپنی زندگی کو اور پوری فیملی کو چلانا جو ہے وہ مطلب بہتر سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے آپ دین اسلام سے یہ میرا آپ سے سوال ہے، میں زیادہ سوال نہیں کروں گا، میں 1 بائی 1 کروں گا کہ دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا قرآن سے کوئی ایسی آیت کوئی مجھے دکھائیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ بھئی میرے بعد تم نے مدرسے ڈالنے ہیں، مدرسوں میں بچوں کو پڑھانا ہے، ان سے صدقے بھی لینے ہیں، جی لوگوں ٹائم سے ختم صدقے ہوا کا آپ کا۔ مال گوشت بھی، جی ٹھیک ہے۔ پاکوان یہ صاحب کا سوال جواب دیں آپ۔ جی پاکوان صاحب۔ بہن آپ کی براڈ ختم نبوت پہ ہے کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ تو بالکل ملحدانہ قسم کی وہ جو ماحول آپ کے یہاں بنا ہوا ہے، میں واقعی بڑا کنفیوز ہوں۔ دیکھیں پاکوان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے کسی بھی طرح کا، وہ ملحد کا سوال ہے، وہ کسی غیر مسلم کا سوال ہے، وہ ایک مسلمان کا سوال ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بڑی دیر سے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی ہے
کوئی بات ان کے نالج میں غلط آئی ہے یا اس کا کوئی آپ کے پاس جواب ہے تو ہمیں وہ دینا چاہیے. تو اب انہوں نے جو سوال رکھا اس کا آپ کے پاس جواب ہے تو آپ ضرور دیں. میری بہن سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، مرض کا علاج نہیں ہوتا. بعض مرض ہوتے ہیں مجاہد لا علاج. ختم نبوت. یہ مرض لا علاج جواب ہے. نہیں نہ ہوگا آگے سے لڑائی کرے گا، وہ مجاہد ہے. ایک منٹ دیکھیں، وہ آپ کی باتیں بالکل نہیں بولے تھے. کیسا مرض لا علاج مرض ہوتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. کشمیر صاحب آپ بار بار یہ لفظ کہہ رہے ہیں مجاہد ختم نبوت، جب بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے اور انسان کو آپ غصے میں لا کر اور غلط لفظ نکالنے کی کوشش کرواتے ہیں. آپ مجھے لگتا ہے یا تو قادیانی ملعون مرزا غلام محمد قادیانی کی اولاد میں سے ہیں. ملحد ہے سر، یہ اسلام دشمن نظر آ رہا ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. میں نے بالکل جائز سوال پوچھے ہیں، اب میری ذات پہ حملہ. اب میں نے سادہ سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کا حکم بتا دیں، اللہ کا حکم بتا دیں. مجھے 2 منٹ یہ سوال ایک سیکنڈ، اب اس کا جواب میں دیتی ہوں. مجھے 2 منٹ اب اس کا جواب میں دیتی ہوں. مجھے 2 منٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن صرف 2 کریم میں منٹ فرمایا پیاری بہن مجھے 2 منٹ ایک منٹ ایم کے بھائی، ایک منٹ. ان کا جواب آپ ذرا میوٹ لگا لیا. آپ کے سوال کا جواب میں دے رہی ہوں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھیں. تَفَقَّهُوا فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں فہم پیدا کرو. پھر سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون، کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم پہ؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ کیا وجہ اس کی؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، جس طرح اس کا حق ہے پڑھنے کا اس طرح اس کو پڑھنا ہے. جس وقت یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر تدبر کرنا ہے، یہ کیسے کریں گے آپ؟ کہاں سے کریں گے؟ جی کیش میں صاحبہ وہ تو بھاگے ہیں. میرا سوال یہ نہیں تھا، سوال میرا ڈیفرنٹ تھا. ان کو پتا تھا ان کے پاس جواب نہیں ہے. میں نے کیونکہ مانگا ان سے اللہ کا قرآن اور رسول کا کے لیے جو بنایا گیا تھا. نہیں اب سنیے میرا سوال یہ نہیں تھا. آپ غور سے، میں نے پوچھا تھا یہ جو مال لیتے ہیں قرآن پڑھانے کے بدلے، نماز پڑھانے کے بدلے، اذان دینے کے بدلے، ٹھیک ہے، میرا سوال یہ میں نے یہ پوچھا تھا. اور وہ مولانا صاحب کے پاس جواب نہیں تھا، وہ بھاگے ہیں. دیکھیں کیونکہ یہ جواب ہے مجھے 2 منٹ ان کے بچے بھی ہیں، ان کا گھر بھی ہے، انہوں نے کھانا پینا بھی ہے، وہ ناجائز تو نہیں ہے نا اس طرح سے. اچھا ام بہن مجھے 2 منٹ دے دیں. ام صاحبہ مجھے یہ بتائیں، صحابہ کرام کے بچے نہیں تھے؟ صحابہ کرام کے نہیں تھے بچے؟ صحابہ کرام کے نہیں تھے بچے، وہ دیتے تھے. وہ جائز ہے. کشمیر یار لیٹ می ہیو 2 منٹ، مجھے اب جانا ہے. معقول معاوضہ جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے. جی پاکون مجھے 2 منٹ پتا کیا میں پتا کیا میں آپ سے اس ٹاپک پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بڑے مولانا صاحب ہیں نا، میں ان سے چاہتا ہوں کہ میں ان سے کروں، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ بالکل نہیں جواب دے سکتے، کیونکہ قرآن حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ان کو میوٹ کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے ان کے لیے اجر کا کام کیا ہے جو لوگ معاوضہ نہیں لیتے. وہ لوگ ان کے لیے اجر کا کام کیا ہے. میں اخلاق سے بات کر رہا ہوں تو اب یہ بندہ ایسے کر رہے ہیں. میں نے کون سی بدتمیزی کی بھائی تمہارے ساتھ؟ میں بات کر لوں اب؟ جی کریں پاکوان. اچھا پہلی بات تو یہ ام بہن، میں آپ کی براڈ دیکھ کے آیا تھا. آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. میرے نام سے بھی آپ واقف ہیں. میں اس آئی ڈی سے کیوں نہیں آیا اس آپ کی براڈ کے اوپر؟ یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کو مجھے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم مجھے جانتے ہو، تم اپنے اصل آئی ڈی کے ساتھ کیوں نہیں یہاں پہ موجود؟ اس کی وجہ ہے میں کبھی بھی اب سوال یہ ہے کہ اب میں اس آئی ڈی کے ساتھ بھی آ کے بیٹھا ہوں. آپ کو میں جس حوالے سے جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کا ایک عظیم الشان کام کر رہی تھیں. آپ کا سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا تھا، سیالوی صاحب کے ساتھ آپ کا بیٹھنا تھا. وہاں پہ آپ بڑی خدمت کرتی تھیں اور میں آپ کا فین ہوں، اس وقت بھی تھا اور اب جب کہ میں نے دیکھا نہیں آپ کو کچھ دنوں سے ان براڈز پہ اور کچھ میں نے سنا تو میں اس لیے یہاں پہ چلا آیا. اور جو میں نے دیکھا ہے یقین کریں اٹس ہارٹ بریکنگ، کیونکہ یہ آپ کی محفل نہیں ہے. اور دیکھیں کشمیر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نظریہ رکھے. مجھے کشمیر سے کوئی
सरोकार नहीं है। मैं तो एक टॉलरेंट आदमी हूँ, वो एक ठीक है जी, इस्लाम को जिस तरह से समझते हैं मानते हैं, दिस इज गॉड गिवन राइट। कश्मीर साहब, नाउ वी आर ऑन अ सीरियस पेज यार, ओके, आपका राइट है, यू बी द वे यू वांट टू बी, आपको अल्लाह ताला ने ये राइट दी है, ठीक है। मैं सिर्फ उम्मे बहन से ये कहूँगा कि उम्मे बहन ये नहीं है आप जो ये है जो इस वक्त जो नजर आ रहा है, दिस इज नॉट यू। जो लोग आप जो लोग सवाल का मैं जवाब देती हूँ, अगर कुछ लोगों ने गंद किया है तो आपको अपना डिरेल नहीं होना चाहिए ट्रैक से, क्योंकि आपको अपनी लाइन जो है ना उसके ऊपर स्टड फास्ट रहना चाहिए। ऊपर नीचे ऊंच नीच होती है, ठीक है ना, हर इंसान के साथ होती है। और ये एक मिनट, पीपल गेट टारगेट। आप मेरी प्यारी बहन, आप प्लीज आखिरी फिक्रा मैं कह लूँ ना, जी जी, यकीन कर लें, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूंगा या उधर ट्विटर पे जाके, मेरा नाम आपको पता है, वहां से पूछ लीजिए। इतने थ्रेट्स के नीचे मैं चल रहा हूँ, इतने थ्रेट्स के नीचे कि आप कानून को हाथ लगाएंगी कि जब मैं आपको वो डिस्क्लोज कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि अंडर ऑल थ्रेट्स वी हैव टू कीप गोइंग। हम अपनी लाइन नहीं चेंज कर सकते, तो आप अपनी लाइन नहीं बदल सकती, ये मेरी आपसे डिमांड है। क्योंकि देखें, याद है ना आपको, जब आपको लास्ट टाइम भी कहा था, जब मेरी आपसे कुछ दिनों पहले बात हुई थी, 2-4-5 हफ्ते, कि मैंने कहा था कि आप अकेली अपनी ब्राड ऑन करें, कोई माइक पे बंदा ना लें। देखिए अफजाल भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, और जो कुरान एक आयत पकड़ के आप उसकी तर्जमा और तशरीह कर सकते हैं, अफजाल भाई मेरी बात सुनो जी। तो ये तो प्यारी बहन इस तरह का इस्लाम मेरी बात जो अफजाल भाई देखिए, कश्मीर यहाँ पर तकरीबन कोई 2 साल से मेरे पास आ रहे हैं और कुरान करीम का बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं। इख्तलाफ के लोगों को आप दूर नहीं कर सकते कि आपके ऊपर कोई इख्तलाफ, जैसा आपने भी थ्रेड्स की बात की, आपने अपने जो है मतलब क्राइसिस की बात की, तो आप किसी के सवाल को जब नज़रअंदाज करें या उस पे ये फील करें कि ये बंदा जो बात कर रहा है इसको हक नहीं है बात करने का, ऐसा नहीं है। अब जैसा कि कश्मीर साहब ने ये बात कही कि मदारिस के ऊपर या मसाजिद के ऊपर या उलमा के ऊपर कि भी इस तरह से होता है। अब ये है कि अभी हमारे MK भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि एक मस्जिद में चोरी हुई और वहाँ पर जिस बंदे की चोरी हुई, कहते हैं ये देखे जी, अब तो नमाजी भी चोरियाँ करने लगे, मेरी जूती चोरी कर ली है। چوری हुआ है, बल्कि चोर नमाज के रूप में आया है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि उलमा का रूप जो है, जितने नरचरसी भंगी इस टाइप के लोग हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, गंदी दाढ़ी, नहाना नहीं, शलवार ऊंची की है। अब देखने वाले उनको क्या कहते हैं, मौलवी साहब। उनको देखने वाले ये किसी मदरसे का होगा, उसका हुलिया देखकर, उसकी गुफ्तगू देखकर नहीं। अब उस बदकिस्मती में अब जैसा कि मैं देखती हूँ, तो आप यकीन करें कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, एजेड लोग, वो ऐसा डांस, ऐसा गंदी बात टिकटॉक के ऊपर कर रहे होंगे, लेकिन देखने वाला उनको क्या कहेगा कि ये मौलवी है, ये उलमा की बात हो रही है, ये एक आलिम इतनी दाढ़ी रख के ये बात कर रहा है। लेकिन उन्होंने हुलिया ऐसा बनाया, लेकिन वो है नहीं। मसला ये है। अब यहाँ पर एक और चीज़ का सवाल कि हर जगह पर बुराई है, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब बशर से इंसान बनाया, जब उसकी तख्लीक बशर के साथ हुई, जब उसको नुतफ़त में मिशाज से पैदा किया गया, तो अल्लाह ताला ने उसमें डाल दिया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि उसका गुनाह, उसका तकवा, दोनों चीज़ें उसके अंदर डाल दी। अब गुनाह और तकवा के साथ हर बंदा जो है वो गुनाह कर सकता है और वो अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार है। अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। हम लोग भी गुनाहगार हैं और अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हैं। अब वो मसला यहाँ पर ये होता है कि शरा है क्या। अब जिन मुल्कों में ये सब कुछ जायज़ है, वहाँ तो कोई शरा ही नहीं। वहाँ तो रोज़ दिन में पता नहीं कितने केसेस ऐसे होते हैं, ज़्यादती के होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ लीगल है।
لیکن ہمارے یہاں